بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے تیسرے باب کے دوسرے حصے کے تیسرے سبق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و ایثار کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر بحوالہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ یہ اضافی معلومات پیپر میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 یعنی MCQs ہیں۔ نمبر 1 ہے سخاوت سے مراد ہے کھلے دل سے خرچ کرنا۔ نمبر 2 علمی سخاوت سے مراد ہے کسی کو علمی بات سمجھانا۔ نمبر 3 یتیموں کی پرورش اور عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا کہلاتا ہے سخاوت و ایثار۔ نمبر 4 انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود بھوکے رہے اور اس کو کھلایا۔ نمبر 5 انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ کو ختم کرتی ہے سخاوت۔ اس کے بعد مختصر جواب دیں، مختصر سوالات ہیں اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی ایک مثال تحریر کریں۔ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، یہ ہیڈنگ لگا لیجئے، جہاں ہیڈنگ کی ضرورت ہو وہاں ضرور لگایا کریں، اس سے اچھا اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے۔ احادیث کی کتابیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و ایثار کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لگانا میں بھول گیا ہوں، یہاں آپ لگا لیجئے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب یہ دیکھیے اس کا میں نے کلر چینج کر دیا ہے یہ واضح کرنے کے لیے کہ کتاب میں نہیں ہے، کتاب سے ہٹ کر آپ کی جو نصابی کتاب ہے اس سے ہٹ کر یہ معلومات ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے روز مجھے مال عطا کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فتح مکہ سے قبل تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ مبغوض تھے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 666۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی سخاوت کی ایک مثال بیان کریں۔ جواب، ہیڈنگ لگا لیجئے گا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی سخاوت۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ انتہائی سخی تھے، راہ خدا میں خوب خرچ کرتے تھے۔ ایک بار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے۔ افطار کے وقت سوالی نے دروازے پر دستک دی۔ اس محترم و مکرم خانوادے نے سائل کو سب کچھ عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اب یہ اضافی معلومات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں دنیا کی دولت مل رہی ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ خرچ کرنے سے تمہاری دولت فنا نہیں ہوگی، اور نہ ملتی ہو تب بھی خرچ کیا کرو، کیونکہ خرچ نہ کرنے سے باقی نہیں رہے گی۔ سوال نمبر 3 ہے
غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کس طرح سخاوت کا مظاہرہ فرمایا؟ جواب ہیڈنگ لگا لیجئے گا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سخاوت۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بے مثال سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال و اسباب بارگاہ رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا مال دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور اشرفیہ راہ خدا میں دیں۔ اس کے بعد تفصیلی جواب دیں۔ اس میں ایک ہی سوال ہے سیرت طیبہ سے سخاوت کو مثالوں سے واضح کریں۔ تو جواب ہیڈنگ ہوگی سیرت طیبہ اور سخاوت، اس کو آپ بیچ میں بھی آپ یہ ہیڈنگ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سخاوت و ایثار کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاتم النبیین، یہاں بھی نہیں لکھا ہوا، یہاں لکھ لیجئے گا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے روز مجھے مال عطا کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فتح مکہ سے قبل تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ مبغوض تھے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 666۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا عطا کر دیتے تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی۔ وہ شخص اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم اسلام لے آؤ، بے شک محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6021۔ اب یہ اس کا کلر میں نے تبدیل کر دیا ہے، یہ کتاب سے ہٹ کر معلومات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بہت سے جانور دیے۔ چنانچہ اقرا بن حابس کو، جن کا دل بہلانا منظور تھا، 100 اونٹ دیے۔ عینیہ بن حسن فزاری کو بھی اتنے ہی دیے اور اسی طرح دیگر اشراف عرب کو بھی دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4336۔ بے شک نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے مثال تھی۔ بسا اوقات اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ بھی ہوتا اور مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر وہ چیز کسی سے لے کر حاجت مند کی ضرورت پوری فرما دیتے۔ ایک شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی شے کا سوال کیا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں ہے، ہاں تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ چیزیں خرید لو، جب ہمارے پاس کچھ آئے گا ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ شمائل ترمذی حدیث نمبر 338۔ سید سلیمان ندوی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عائشہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا۔ آگے لکھتے ہیں، ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا تو اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی کچھ بچ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی، دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر تشریف لے گئے۔
ہمیں بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے سخاوت و ایثار سے کام لینا چاہیے۔ سخاوت سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور انسانوں کو فائدہ پہنچانا عظیم نیکی ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔